इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके बॉट्स ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को मैस रिपोर्ट किया। उस पूरे प्रोग्राम के 2-3 रोज बाद जब वो एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई, वो सारी क्लिप्स, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर जब सोचा कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो डालती हूं तो मुझे ये पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया। कहीं हमारे सुप्रीम टाउट गौरव आर्या को ये और ज्यादा जो है वो दुनिया के आगे उनका जो असली चेहरा है वो ना दिखा दें कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने स्नैच करने के लिए मेरी पूरी फैमिली पे साइबर अटैक करवाया। पूरी मेरी फैमिली को इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को टारगेट किया, उसको बंद करवाया। मेरे हस्बैंड तक के यूट्यूब चैनल को इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने बाकायदा तौर पर देखा कि हमारे पूरे घर में जो वाईफाई है उनसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं। मेरी सेकंड जो अपील थी यूट्यूब के साथ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूट्यूब कि उन्होंने मुझे जस्टिस दिया है और मैं उन सारे इंडियंस को बहुत ज्यादा शाबाश देना चाहती हूं और उनके लिए बहुत ज्यादा मेरे दिल में रिस्पेक्ट है जिन्होंने अपने आप को इन तरह के एलिमेंट से और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से अपने आप को दूर किया और अलग थलग किया। इस हद तक मामला चला गया है कि जयशंकर जैसे डिप्लोमेट लोग भी दलाल पाकिस्तान को कहकर पुकार रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में हो रहे हैं पीस टॉक्स, तो उसकी जो जलन है वो कहीं कहीं ज्यादा है और इंडिया जो है अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। इतने दिन बाद आपसे आकर जो वीलॉग करके बात कर पा रही हूँ उसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उस बारे में बहुत खुलकर बात करना चाहती हूँ। आपको पता है एक बहुत ये सोशल मीडिया सेंसेशन बना जब मेजर गौरव आर्या के साथ एक मेरा प्रोग्राम था एक चैनल पर, न्यूज 18 चैनल पर, और वहां पर मेजर गौरव आर्या जो टॉपिक था उस प्रोग्राम का वो यूएस और ईरान की नेगोशिएशंस थी जो कि पाकिस्तान में हो रही थी। और जाहिर है जो इंडियन मीडिया है उसको जो इस बारे में तकलीफ है और जितना उनको इन पूरे मुज़ाकरात में कि पाकिस्तान क्यों पीस ब्रोकर बन गया है पूरी दुनिया के लिए, इस बात पे इंडियन मीडिया जितना उनको तकलीफ है, इंडियन गवर्नमेंट को जितनी तकलीफ है वो तो हमें पता ही है। इस हद तक मामला चला गया है कि जयशंकर जैसे डिप्लोमेट लोग भी दलाल पाकिस्तान को कहकर पुकार रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिससे उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत एविडेंटली नजर आ रही है। इंडियन मीडिया का भाई जो हाल है वो कुछ अलग नहीं है। इंडियन मीडिया भी बिल्कुल उसी कश्ती में सवार है जिसमें उनकी जेलिस गवर्नमेंट सवार है और उसका मुंह बोलता सबूत मुझे उनके प्रोग्राम में मिला जब एक बड़ा उस प्रोग्राम में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था मेजर गौरव आर्या की तरफ से। आप सारे लोग मेजर गौरव आर्या को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं खुद भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। तकरीबन 10 साल मेरे उनके साथ हो गए हैं कि जब से मैं उनके साथ इंडियन टॉक शोज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वो इंडिया की साइड से बैठते हैं, मैं पाकिस्तान की साइड से बैठती हूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है और मेरे जितने भी आप टॉक शोज चाहे निकाल के देख लें, मैं 10 इयर्स की बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा एक अच्छी जबान में बात की जाए, कभी किसी के साथ जो है वो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू ना की जाए। ऑल्दो ये कि इंडियन मीडिया पे बिलो द बेल्ट आपको पता है स्टाइल बन गया है एक उनका बात करने का और उनका एक वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। वो बात ही बिल्कुल एक इस तरह के ड्रामेटिक और फिल्मी और बहुत एक ओवर हाइप्ड अंदाज में करते हैं कि जिसकी वजह से छोटी सी बात को बढ़ा कर बताते हैं। फेक न्यूज वहां पर बिल्कुल मुफ्त एयर टिकट्स की तरह बांटी जा रही होती हैं फेक न्यूज, और उस फेक न्यूज को सच्चा दिखाने के लिए ऊंचा ऊंचा जो है वो माइक पे चीखते हैं। उनकी जो फीमेल भी जो उनकी जर्नलिस्ट्स हैं, आपने उनको देखा होगा, वो ऐसा लगता है कि कोई स्टार प्लस के ड्रामे में एक्टिंग करने आई हैं। इवन जो उनके मेल एंकर्स हैं इंक्लूडिंग पीपल लाइक अर्नब गोस्वामी एंड मेजर गौरव आर्या, ये सारे लोग उनके इंडियन मीडिया का हिस्सा हैं जिसपे हम लोग पाकिस्तान में बड़ा हंसते हैं। वो सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई तेलुगु फिल्म में उनको एक्टिंग करने का मौका मिल गया है और बिल्कुल अनरियल एक्शन हमने कर कर दिखाना है अपने दर्शकों को। ये उनका एक स्टाइल है। इस स्टाइल के ही साथ इट वॉज नो डिफरेंट, और इस दफा तो उनकी जो जलन है, चूंकि इस्लामाबाद में हो रहे हैं पीस टॉक्स, तो उसकी जो जलन है वो कहीं कहीं ज्यादा है और इंडिया जो है अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। उसके ऊपर मेरे कई सारे वीलॉग्स हैं पिछले दिनों में जो आप देख चुके हैं। माई पॉइंट इज, देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियन पीपल और जो इंडिया के सीनियर एलिमेंट्स हैं मैं उनको बड़ी एक कदर की निगाह से देखती हूँ। मैं उनसे बात कर रही होती हूँ। मेरे जो ऑडियंस होते हैं वो इंडिया के सीनियर एलिमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली अपने ही मुल्क के इस तरह के एंकर्स और गौरव आर्या टाइप लोगों पर और अर्नब गोस्वामी टाइप लोगों पर, वो तो उल्टा खुद मतलब उनके अपने मुल्क में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो इन लोगों पर हंसते हैं। मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो ये लोग होते हैं वेन एवर आई गो ऑन एन इंडियन शो। मैं ऐसी सोच के साथ गई और गौरव आर्या जो है वो वही अपनी जलन में का शिकार थे। उन्होंने बड़ी जेनोसाइडल किस्म की बातें की उस प्रोग्राम में। वो सारी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, वाइल्ड फायर की तरह वो जो क्लिप्स थे हमारे शो के वो फैले, जहां पर गौरव आर्या जो हैं वो कह रहे थे कि गजा पे बम मार दें और लेबनान पे भी बम मार दें और ईरान पे भी जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनको चाहिए था और ज्यादा अग्रेसिव और हॉस्टाइल अंदाज में ये सब करते और ईरान पे अटैक करते, तो उनसे हुआ नहीं है। उनको तो और ज्यादा जो है वो उनकी जो सोच है वो हॉस्टाइल होने की जरूरत है। इस किस्म की बातें गौरव आर्या साहब ने वहां पर उस टॉक शो में की।
اب ظاہر ہے میں ایک انٹرنیشنل کمنٹیٹر کے طور پر وہاں پر گئی تھی اور میں ان سے وہاں پر بات کر رہی تھی. میں نے بھی ان کو بالکل ایک لاجیکل بنیاد پہ میں نے ان سے بات کی کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نہ وہ کسی یو این کے چارٹر میں کہیں آتی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک جگہ یہ بھی آئی جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو اسرائیل سے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں اور اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے, یہ اس وجہ سے ہے بیکاز آپ کا جو ریلیجن ہے اسلام کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے, وہ جو ہے وہ اسرائیلی اور زائنسٹ اور جیوز کے خلاف ہے. زائنزم ایک الگ چیز ہے, جیوزم ایک بالکل الگ چیز ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ یہ بات جانتے ہیں, لیکن شاید گورو آریہ جی نے کوئی کتابیں پڑھی نہیں ہیں تو ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو زائنزم اور جیوزم میں فرق نہیں پتا. اینی وے آئی ٹیک اٹ اہیڈ. یہ والی باتیں انہوں نے کی, انہوں نے جو ہے وہ غلط کچھ قرآنک اور خاص طور پر حدیث کے بھی ریفرنسز کچھ انہوں نے غلط لائٹ میں پورٹرے کیے. میں نے ان کو ریبٹ کیا اور میں نے اپنا بڑا ایک کمپوزر کے ساتھ, ظاہر ہے ان کی بکواس سن کے مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا, لیکن میں نے پھر بھی کہیں پر بھی میں نے اپنا غصہ نہیں دکھایا. میں نے بڑے کام انداز میں اور لاجک کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ میں نے ان کو ریبٹ کیا اور ان کو اپوز کیا. اتنی میری بات کا اثر تھا کہ جو ایرانین ایمبیسی ہے انڈیا میں, انہوں نے بھی گورو آریہ کی وہ کلپ کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے باقاعدہ لگایا کہ کس طرح کی یہ جو صاحب ہیں یہ جینوسائیڈل گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تک انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا سٹانس نہیں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوچ سے, گورو آریہ کی سوچ سے الگ کیا ہو, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ گورو آریہ مور اور لیس جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کی ہی ایک اسپوکس پرسن ہے, بلکہ اسپوکس پرسن سے بھی بڑھ کر وہ شاید جسے کہتے ہیں نا ایک بالکل ان کے ایسے ان کے ٹاؤٹ کی طرح نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے قد سے اوپر جو ہے ہی از ٹرائنگ ٹو پنچ. اینی وے ہوا پھر کچھ یوں کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے ان کے باٹس نے میرے اس یوٹیوب چینل کو میس رپورٹ کیا, اور بالکل اس پروگرام کے بعد, آپ کو پتا ہے اس پروگرام کو ہوئے ہوئے بھی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے, لیکن ایک ہفتے تک میں نے اپنے یوٹیوب پہ, جو کہ آپ سارے میرے سبسکرائبرز ہیں آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے یوٹیوب پہ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی کوئی کامنٹ نہیں ڈالا. اس پورے پروگرام کے 2-3 روز بعد جب وہ چیز بہت زیادہ وائرل ہو گئی وہ ساری کلپس, تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جب سوچا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو ڈالتی ہوں تو مجھے یہ پتا چلا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور اس کی جو وجہ جو پھر میں نے ڈیسائفر کی وہ یہ تھی کہ انڈین باٹس نے اس کو میس رپورٹ کیا تھا میرے یوٹیوب چینل کو, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں کہیں یہ جو یوٹیوب چینل ہے ان کا, اس کی وجہ سے یہ کہیں اور زیادہ ہمیں ایکسپوز نہ کر دیں, کہیں ہمارے سپریم ٹاؤٹ گورو آریہ کو یہ اور زیادہ جو ہے وہ دنیا کے آگے ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ نہ دکھا دیں. اس خوف سے انڈین باٹس نے مجھے رپورٹ کیا اور میرا یہ جو یوٹیوب چینل تھا جس پہ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, اس کو بلاک کرا دیا, اس کو بند کرا دیا. نہ کوئی وارننگ دی گئی, نہ کوئی اسٹرائک دی گئی, اس چینل کو میس رپورٹنگ کر کے بند کرا دیا. میں نے یہ پلی یوٹیوب کے ساتھ اٹھائی اور یوٹیوب نے پہلی تو میری اپیل کو ریجیکٹ کیا, لیکن آئی ایم ویری گریٹفل کہ میں نے جب ان سے دوبارہ اپیل کی اور میں نے ذرا سارا یہ مدعا بتایا, یہ بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ اس طرح کا ایک انڈین شو تھا, اس میں گورو آریہ نے یہ والی باتیں کی, میں نے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز اینڈ ہیومینٹی اٹ سیلف میں نے ان کی ساری باتوں کو بڑی لاجک کے ساتھ اپوز کیا, اور اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے جب یہ انڈین گورنمنٹ کے جو باٹس ہیں انہوں نے ایک انلیگل طریقے سے میرے چینل کو رپورٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرا جو چینل ہے اس کو باقاعدہ بند کروایا ہے. میری سیکنڈ جو اپیل تھی یوٹیوب کے ساتھ, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یوٹیوب کہ انہوں نے مجھے جسٹس دیا ہے اور انہوں نے یہ جو میرا چینل ہے اس کو دوبارہ اس کو اوپن کیا ہے. اور آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ میں اسی طرح سے ایک بہت کریج کے ساتھ, چاہے جتنی مرضی ہے میرے اوپر سائبر اٹیکس کریں. بائی دا وے جو سائبر اٹیک تھا وہ اتنا انٹینس تھا کہ صرف میرا نہیں بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ڈیوائس ہے, یعنی کہ میرے گھر پہ جو وائی فائی ہے اس نیٹ ورک پر اور کون سے ڈیوائسز یا یوٹیوب چینل چل رہے ہیں. تو انٹرسٹنگلی اسپیکنگ میرے ہسبینڈ کا ایک یوٹیوب چینل تھا جو کہ ان کے گوگل اکاؤنٹ سے منسلک تھا, اور اس کا صرف پرپز یہ تھا کہ ہمارے اپنے جو بچے ہیں ہمارے ان کے فونز میں وہ جو یوٹیوب چینل تھا میرے ہسبینڈ کا وہ لاگڈ ان تھا, اور صرف اس کے تھرو وہ اپنے کارٹونز دیکھتے تھے. آپ امیجن کر لیں, آپ اندازہ لگا لیں, میری بیٹی 5 سال کی ہے, دوسری میری بیٹی 1.5 سال کی ہے. مطلب دے آر لٹرلی ون از اے بیبی. ایک بچہ میرا انفینٹ ہے, دوسرا بچہ میرا ٹوڈلر ہے. تو ان کے جو کارٹونز ہیں یوٹیوب پہ صرف وہ ایکسیس ہوتے تھے میرے ہسبینڈ کے چینل سے. انڈین گورنمنٹ کے باٹس نے ایون میرے ہسبینڈ کے یوٹیوب چینل کو بند کرا دیا, اور اس کا یہ ریزن دیا گیا, جو ان کو جو ریزن دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سرکموینشن جو کلوز ہے, یعنی کہ یہ انشور کیا گیا کہ کہیں میں انڈین گورنمنٹ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میں جو ہوں
میرا چینل بند ہونے کے بعد کہیں میں اپنے ہسبینڈ کے چینل سے جو ہے وہ ان کی پولیں نہ کھولنے لگ جاؤں اور ان کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کو نہ دکھانے لگ جاؤں. صرف اس ڈر سے انڈین گورنمنٹ نے انہوں نے میرے ہسبینڈ کے بھی ایون سائبر چینل پر اٹیک کیا, اس کو بند کیا. وہ چینل ابھی بھی بند ہے. بٹ مائی پوائنٹ از وہ مطلب اس کی کوئی یوٹیلٹی نہیں تھی, وہ صرف ہمارے بچے جو ہیں کارٹون ایکسیس کرنے کے لیے یوز کرتے تھے, اس پہ کوئی کنٹینٹ نہیں تھا اس چینل سے, ایون سو مچ سو کہ کوئی کمنٹ بھی کسی کے کوئی کنٹینٹ پر نہیں کیا جاتا تھا, نہ کوئی اس چینل سے کوئی لائک ہوتا تھا. دا اونلی پرابلم واز دس کہ انڈین گورنمنٹ کو لگا کہ کہیں وہ چینل بھی جو ہے وہ مونا عالم ہمارے خلاف نہ یوز کرنے لگ جائیں, تو اس لیے انہوں نے وہ چینل بھی ایز اے پریمپٹیو میجر مجھے روکنے کے لیے اور میرے فریڈم آف اسپیچ کو روکنے کے لیے انہوں نے بند کرا دیا. فریڈم آف اسپیچ کی آپ بات اب آئی ایم ویری ہیپی, آئیڈ لائک ٹو تھینک یوٹیوب ونس اگین کہ انہوں نے مجھے جسٹس دیا. اور فریڈم آف اسپیچ کی تو بات جب کر رہی ہوں میں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ گورو آریہ نے جب ان کی شدید بیشنگ ہوئی ہے, جب انڈین کے سین ایلیمنٹس نے ان کی بیشنگ کی ہے, اور بہت سارے وی لاگس گورو آریہ کی جینوسائیڈل گفتگو پر بنے ہیں, کئی سارے ہمارے انڈین جو ہمارے فرینڈز ہیں انہوں نے بنائے ہیں, اور انہوں نے سب نے کہا ہے کہ اس طرح کی جو جینوسائیڈل سوچ ہے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گورو آریہ کی اپنی سوچ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہم لوگ اس سوچ کے سبسکرائب نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی اس طرح کے لوگ میڈیا پر جا کر انڈینز کو ریپرزینٹ کریں. مجھے بہت خوشی ہے اور میں ان سارے انڈینز کو بہت زیادہ شاباش دینا چاہتی ہوں, اور ان کے لیے بہت زیادہ میرے دل میں رسپیکٹ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ان طرح کے ایلیمنٹ سے اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا اور الگ تھلگ کیا. آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اس سارے بیشنگ کے بعد گورو آریہ نے ایک ویڈیو بنائی, آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اپنے ایکس پر بھی لگائی. 34 منٹس کی, تقریباً 35 منٹس کی یہ ویڈیو ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اسی ٹاک شو پہ جو ان کی بیشنگ ہو رہی ہے. اور وہ ماشاءاللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جینوسائیڈل پرو جینوسائیڈ گفتگو میں نے کی ہے کہ غزہ پہ بم مار دیں, لیبنان پہ بم مار دیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ تو میرا فریڈم آف اسپیچ ہے, میں چاہوں تو یہ والی باتیں کروں, میرے ملک میں تو فریڈم آف اسپیچ ہے, ایران میں نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن میرا جو ملک ہے انڈیا, وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے. آپ فریڈم آف اسپیچ کا اس سے اندازہ لگا رہے ہیں, یہ ان کی اس تقریر کا پوسٹ مارٹم ہے کہ میرے فریڈم آف اسپیچ کو انہوں نے سنیچ کرنے کے لیے میری پوری فیملی پہ سائبر اٹیک کروایا. پوری میری فیملی کو انہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو ٹارگٹ کیا, اس کو بند کروایا. میرے ہسبینڈ تک کے یوٹیوب چینل کو انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ ہمارے پورے گھر میں جو وائی فائی ہے ان سے کون کون سے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فریڈم آف اسپیچ کے ہم علم بردار ہیں, ہم فریڈم آف اسپیچ ہے ہمارے ملک میں. تو آپ اندازہ لگا لیں. انٹرسٹنگلی آئی کیم اکراس دس ٹویٹ, یہ ڈاکٹر نیمو کی ٹویٹ ہے یا پوسٹ ہے ایکس پر, جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر ریفرنس کے نریندر مودی کے الیکشن کے بعد ان کے اوپر ایک کرٹیسزم کیا کہ الیکٹ اے کلاؤن اینڈ ایکسپیکٹ اے سرکس, اور اس بات پہ انہوں نے ان کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ مودی کی بات کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کسی اور ایم ایل اے وغیرہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں انڈیا میں, لیکن صرف اس بنیاد پہ ان کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا. اور وہ انڈیا اگر, اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں گورو آریہ ٹائپ کے, اگر وہ لوگ فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ایک از خود یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک کامیڈی ہے جو کہ وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا مذاق ہے جو وہ پوری دنیا کو بیچنا چاہ رہے ہیں. اینی وے, میں بہت خوش ہوں کہ یوٹیوب نے مجھے جسٹس دی ہے, میری بات سنی ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ میں اسی طرح سے پورے کریج کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ اپنی بات کرتی رہوں گی, اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی. اور آپ سب سے میں ارج کرتی ہوں کہ پلیز میرے ان ایفرٹس کو آپ لوگ اپنے ویوز کے ذریعے اور اپنے پیار کے ذریعے, اپنے فیڈ بیک کے ذریعے میری اس کوشش کو ہمیشہ انڈورس کرتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ.